ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك میں درود پاک پڑھنے میں خاموش ہو گیا بوجہ کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ محفل میں میرے شیخ میرے ہادی کی طرف متوجہ کتنے لوگ ہیں کہ کتنے لوگ درود پاک کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں اور کتنے ان کی یاد کی مستی میں گم ہو جاتے ہیں محفل سجائی جا رہی ہے آستانہ عالیہ محبوبیہ قادریہ سید پیر محبوب عالم المعروف جھلی والے سرکار سرزمین جڑاوالا ضلع فیصل آباد پنجاب میں پاکستان کے خطے میں یہاں ایک عشاقان مصطفیٰ کا ہجوم ہوتا ہے جس میں چونکہ پروگرام پھر یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ہر بندے نے اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے اپنے شعور کے کان سے سننا ہوتا ہے جتنی کسی میں وسعت ہوتی ہے اتنا ہی کوئی حاصل کرتا ہے خیر تو کم نہیں ہوتا دامن میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنا کوئی حاصل کرتا ہے تو محفل میں جو وضو سے ہیں ہاتھ بلند کریں جو وضو سے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں بغیر وضو کے کوئی بندہ ہاتھ نہ بلند کرے جس محفل میں ہر بندہ وضو سے ہو وہاں خیرات یقیناً آ رہی ہے کیونکہ برتن صاف ہے تو خیرات تو ملے گی آپ کے اذہان و قلب میں روحانی خیرات تقسیم ہوتی ہے آستانہ عالیہ پہ یہاں 3 روزہ پروگرام کو مکمل ترتیب دے کر مینج کر کے کمپلیٹ کیا جاتا ہے مکمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرے آقا کی نگاہ عطا سے اس میں ایک بندہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے تو میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں نے دیکھا آستانے پر
ایک چھوٹا سا تعارف کرواتے ہوئے آگے گزروں. میں نے آستانے پر دیکھا یہ 40 سال میں 42 سال میں تمام عرص سے سرکار میرے مرشد کامل، میرے شیخ، میرے مربی حضور سید پیر محبوب عالم المعروف جلی والے سرکار اور حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رضائے الہی کے لیے جتنے بھی پروگرام ہوئے، ان میں میں نے اس جو تشکیل دی گئی ٹیم ہے اس کو اپنی اپنی جگہ پہ پورا کردار ادا کرتے، پورا زور لگاتے، پوری محنت کرتے دیکھا ہے. جو بندہ آستانے کے ساتھ جڑا ہے میرے اس ٹائم میں نے ایک بندہ بھی ٹوٹتے نہیں دیکھا. اخلاص پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں کمی نظر آتی وہاں سے بندے ٹوٹ جاتے. یہ میں تھوڑے دن پہلے ہی بیٹھا ہوں تھوڑے سے بندے لے کے اور آپ کے سامنے یہ دوست ہیں. ان میں جس کو میں نے ذاتی طور پہ دعوت دی ہو، فون کیا ہو، شاید کوئی بندہ ہو، شاید ہی کوئی بندہ ہو، اگر ہے تو مجھے اب یاد نہیں ہے، جس کو میں نے فون کیا ہو کہ ہمارے پاس پروگرام ہے اور آپ نے آنا ہے. وہ یقیناً مرید تو نہیں ہو سکتا. مرید کو تو میں پیغام نہیں دیتا. مرید کو تو شیخ نے ہاتھ پکڑتے ہی پیغام دے دیا ہوتا. اب مرید بھی اس بات کا منتظر رہے کہ میرے پاس اشتہار آئے. اس نے اپنے اندر اپنے شیخ کا اشتہار ہی نہیں لگایا ہوا. اس کو اشتہار کیسے جائے جس کو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، جس کو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اشتہار کی گنجائش رہ جائے، اس کو اشتہار دے کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو وہ چراغ ہے جس سے روشنی لینی ہے. آستانہ وہ چراغ ہے جس سے روشنی لینی ہے. اور جو بندہ اندھیرے میں رہنا چاہے، جو بندہ بذات خود بیت ہونے کے باوجود یا عقیدت رکھنے کے باوجود یا چراغ سے روشنی ایک دفعہ محسوس کرنے کے باوجود بھی اندھیرے میں رہنا چاہے، اس کو دعوت آپ کیا دیں گے؟ کیا بلائیں گے آپ اس کو؟ تو یہاں کوئی ایسا بندہ جس کو میں نے فون کیا ہو بھی آپ نے آنا ہے، اگر ہے تو وہ دوست ہی ہوگا. وہ دوست ہی ہوگا. وہ حلقہ ارادت میں نہ داخل ہوا ہوگا، نہ اس کے اندر عشق کی کوئی ایسی شمع جاگی ہوئی ہوگی. وہ تو ہمارا دوست ہوگا. وہ کیسے دوست ہوگا؟ وہ ایسے دوست بھی نہیں ہوگا، بس دوست ہی ہوگا. جس کو ہم نے بلایا ہوگا، دیکھو نا کتنی سخت بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے. جس نا آشنا کو میں نے دعوت دی ہوگی شناسائی کے لیے، جو شناسا ہو گیا اس کو تو بلانے کی مجھے کوئی غرض ہی نہ رہ گئی. تو جو شناسا نہیں ہوا، جو واقف نہیں ہوا، اس کو تو پھر اپنی پروڈکٹ دکھانا پڑتی ہے. تو اپنی پروڈکٹ دکھانے کے لیے اپنی سے مراد کیا ہے؟ میرے شیخ کی محبت، میرے آقا کا پیغام، میرے آقا سے آشنائی، یہ دینے کے لیے اگر میں کسی دوست کو دعوت دیتا ہوں
تو وہ یقیناً سمجھے نا واقف کو واقف کیا جا رہا ہے، وہ کہیں اور نہ کوئی گمان کر بیٹھے کہ ہم اسے کوئی اپنی بین سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بات ہی سرکار کی ہے۔ ہماری انتظامیہ نے مجھے جب خبر دی چند دن پہلے کہ میں ایک نئی ٹیم تشکیل دے رہا ہوں جس میں تقریباً 150 آدمی شامل ہیں، تو میں نے محسوس کیا کتنا باخبر رہا وہ شخص جس نے سوچا کہ جو اتنا سا خیال ان کو آتا ہے معاملات کو اچھا کرنے میں، اس میں ڈیوٹی کر کے تو ان کو وہ خیال نہ آنے دوں، ان کو میں اپنے دائرے میں ہی گم رہنے دوں، یہ سارے باقی معاملات ہم سنبھالیں۔ میں نے اس کو کتنے دن ہی خیال کیا کہ کتنا اچھا سوچا کسی نے۔ میری ٹیم کا ایک ایک بندہ جو آستانے پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جسم بن جاؤں، میں اس کا خیال بن جاؤں، میں اس کی سوچ بن جاؤں، تاکہ وہ میری سوچ سے میرے شیخ کی گلی میں جھاڑو لگا رہا ہو، میرے خیال سے میرے شیخ کی گلی میں چلے، میرے ارادے سے، میرے پختہ ارادے سے اور میرے مزین ارادے سے، میرے زیبا ارادے سے وہ میرے شیخ کی گلی میں گھومے، اور جو فیض میری اس روح نے حاصل کرنا ہے اپنے شیخ سے، وہ ہر ذی روح حاصل کر رہا ہو جو آستانے پہ ڈیوٹی کر رہا ہو۔ آپ کو جو دوست یہاں موجود ہیں، آپ کو آستانے پہ جا بجا اخلاص نظر آیا ہوگا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جس شخص کو دیکھیں گے، آپ کو خالصتاً اخلاص نظر آئے گا، اخلاق نظر آئے گا۔ ہر بندہ شعوری طور پہ اس لیول پہ نہیں ہوتا۔ میں اپنی گفتگو کو تھوڑا انتظام و انصرام کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس جو دوست آتے رہتے ہیں 11ویں شریف کے پروگرام پر، وہ تھوڑا ہاتھ بلند کریں، جو معمول سے آتے رہتے ہیں۔ اتنے سے لوگ ہیں جو میرے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے تقسیم کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے جہاں کی خیرات کیا ہے، بٹتا کیا ہے۔ باقی لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہے۔ میں معافی سے عرض کرتا ہوں، باقی لوگوں کو آستانہ کی نشستوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں کیفیت ہی کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے نکل جاؤں گا۔ برتن میں جتنی کشادگی ہوتی ہے اتنی چیز برتن میں آ سکتی ہے۔ من دے برتن من پانی پاؤندا ہے، 5 من دے برتن 5 من پانی پاؤندا ہے۔ کیفیت حاصل ہوتی ہے برتن میں خیرات ملنے سے۔ یہاں میں نے کیفیت سے خالی ایک برتن بھی نہیں دیکھا۔ جو ہماری نشستوں پہ بیٹھتا ہے اس کا برتن خالی نہیں رہتا، اور اس میں ملتا کیا ہے؟ یہاں سے یہاں روحانی خوراک بٹھتی ہے، بندہ روحانی ہو جاتا ہے۔ جسمانی بندہ اپنے جسم سے بڑھ کر روحانی ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ روحانی ہوتا ہے تو جسم اس پہ بھاری نہیں رہتا، جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پہلے جسم نے روح اٹھائی ہوتی ہے، پھر روح نے جسم اٹھائی ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہ روحانی بندہ کرنے میں مکمل تعاون کریں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں مکمل تعاون کریں گے، آپ کی زندگی آسان کر دیں گے۔ آپ کو جسم اٹھا کے نہیں چلنا پڑے گا، وہ روحانی طاقت اس لیول کی ہو جائے گی کہ جسم اس نے اٹھایا ہوا ہو۔
جب روح جسم اٹھاتی ہے نا تو حضور جسم زمین پہ نہیں چلتا، جسم جہاں چلانا چاہیں وہاں چلتا۔ معاملات دنیا میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فراوانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور معاملات الوہیت میں، معاملات محمدیت میں انسان عرفہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے، ذاتی طور پہ وہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ یہ میری بات خصوصاً میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں کہ دوسرا بندہ اس کو محسوس کرتا ہے، ذاتی طور پہ وہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ میں نے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، جو دوستوں کی کوشش سے میری کیفیت بنی، اس کو آپ نے کتنا محسوس کیا ہے؟ میں تو اپنی کیفیت میں تھا، میں نے تو محسوس ہی نہیں کیا خود کو، میں اپنی محسوسیت کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آپ نے کتنا محسوس کیا؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کو لوگ محسوس کریں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ محفوظیت کا کتنا بڑا دائرہ ہے۔ میں آپ کو اس محفوظیت کے دائرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں جو اسلمیت کا دائرہ ہے، جو سلامتی کا دائرہ ہے۔ وہ اپنے شیخ کے دربار سے، آستانے سے ملتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس جتنے اوقات ہیں ان کو اگر خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں یہ جو آپ کو میسر ہے، اس کے اوقات، اس کے وقت اگر آپ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اپنا بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آسانی دینا چاہتے ہیں، تو آستانہ پہ نشستوں میں زیادہ حاضری دیں، زیادہ سے زیادہ حاضری دیں۔ جتنی حاضری دیں گے سامان اتنا ہی اکٹھا ہوگا۔ ایک آدمی ایک وقت میں ایک بوری اٹھا کر ٹرک پر لاد سکتا ہے۔ ایک آدمی ایک وقت میں تناور، مضبوط آدمی ایک بوری ایک وقت میں اٹھا کر کسی چیز پہ لوڈ کر سکتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میرا یہ تن من ایک نشست میں پوری گاڑی لوڈ کر لے، ایک وقت میں سارا کا سارا ٹرک بھر لے گا؟ نہیں، اس کو بار بار آنا پڑے گا، بار بار اٹھانا پڑے گا، بار بار لے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کا معاملہ مکمل ہونے کو نہیں آئے گا۔ گاڑی چھوٹی ہوتی ہے، مال سارا گاڑی پہ نہیں جاتا۔ آپ کی زندگی کا مال آپ کے پھیروں میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی کا مال زندگی بھر چلنے سے پورا ہو۔ جو آدمی اپنے شیخ کے آستانے پر آتا ہی نہیں، وہ بے خبر ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہے یہاں کی جلوہ گریاں کیا ہے اور یہاں سے خیرات کیا بٹ رہا ہے۔ آستانے پہ آنے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ میں تعارف کروا رہا ہوں، کیفیت نہیں دے رہا ہوں۔ تو جب تعارف اتنا ملذذ ہے، جب تعارف میں اتنا لطف ہے، تو جو چیز میں کھلانا چاہتا ہوں وہ کتنی مزیدار ہے۔ آستانے پہ جو خیرات بٹتی ہے حضور، وہ آنکھیں کھولنے سے کم، آنکھیں بند کرنے سے زیادہ داخل ہوتی ہے دل میں۔ آنکھیں دل کی باریاں ہوتی ہیں، یہ دیکھ دیکھ کے حاصل کرتی ہیں اور پھر خزانے میں داخل کرتی ہیں، خزانے کو بھرتی ہیں۔ اور یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں کہ اب سماعتوں کے ذریعے جائے، آنکھوں کے ذریعے بند ہو جائے۔ ہم سماعتوں کے ذریعے بھی اس کو پورا لطف دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خزانے کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ آستانے پہ زیادہ سے زیادہ تشریف لایا کریں۔ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے،
لیکن یہاں کسی تونگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، یہاں کسی تونگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جو قاسم ہوتا ہے، جو تقسیم کرتا ہے میرے آقا سے لے کر، اور آپ روحانی خوراک لینے کے لیے آستانہ پہ آئیں ہی نہ، مجھے نہیں پتا چلتا کہ پھر بیعت کے لیے ہاتھ کیوں پکڑایا تھا، گھر والے کیوں بنے تھے، جب گھر کا پتہ ہی نہ رہا، گھر آنا جانا ہی نہ رہا، اور جس کا اپنے گھر میں آنا جانا نہ رہے وہ اپنے گھر سے کیا حاصل کرے گا، کیا داخل کرے گا؟ یہ آستانہ آپ کا گھر ہے، اس آستانے پہ جو کیا جا رہا ہے گھر والوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، جس گھر کو بنائیں گھر والے نہ، جس کے گھر کو اوپر والے بندے بنائیں اور بندے بنائیں، بتاؤ وہ گھر والا اپنے گھر کے ساتھ کتنا منسلک، جب آتا ہے تو دیکھتا ہے گھر ذرا اور بنا ہوا ہے، اور بنا ہوا ہے، اور بنا ہوا ہے، اس کو فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں اینٹ کون لگا رہا ہے، میرے گھر کو مزین کون کر رہا ہے، میرے گھر کو خوبصورت کون کر رہا ہے۔ یقیناً اس کا گھر ہو تو اس کو ہر نشست و برخاست کا علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہے گھر اس کا نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے اقرارم باللسان کیا، تصدیقم بالقلب ہوئی، اس کے بعد آپ کو تو آپ کے گھر کا پورا پتہ ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں آستانہ کسی کا گھر ہوتا ہے؟ میرے شیخ کے فیض کو میں 1000 دفعہ سلام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آستانہ کسی کا گھر نہیں ہوتا، آستانہ میں ایک رہ رہا ہوتا ہے، آستانہ میں کسی ایسے شخص کی جلوہ گری ہوتی ہے، اس کے شیخ کے فیض سے، جہاں جا کے آپ کو کچھ ملتا ہی ہے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ملتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کچھ میں سب کچھ ہوتا۔ اب سب کچھ لینے کے لیے بھی بندہ نہ آئے، میں نے تو کچھ کی بات ہی نہیں کی، جب خزانے خدا کے ہوں اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں تو میں اس کو کچھ کہوں، میں اس کو سب کچھ کیوں نہ کہوں، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ آستانے پہ وہ خیرات بٹتی ہے، قسم خدا کی میں مرید سے مراد ہوتا ہوں، مراد سے مرید ہوتا ہوں۔ میں اپنے شیخ کے آستانے پر آ کر جو میری زبان سے لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، میں بعض اوقات جا کے دوبارہ ان کو ان سے بھیک طلب کر کے لے کے سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج اس بندے کے منہ سے کیا کہلوایا گیا ہے، تو میں بذات خود اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، مجھے وہ لطف آپ سے بات کرنے سے نہیں آتا جو مجھے لطف خود سن کے آتا۔ آپ نے جبھی کبھی چینی ڈال کے پانی میں اس کو حل کیا، کیتا ہے کسے بندے نے؟ کسے بندے نے چینی حل ہوں دی ویکھی پانی ہے، شربت کسے بنایا؟ یہاں میں چینی ڈالتا ہوں، شربت تب بنتا ہے جب میں سنتا ہوں، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کدھر سے آ رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے، جب میں اس کو بعد میں سنتا ہوں تو میں گنگ سا ہو جاتا ہوں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مالک کریم،
یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کرم فرمائی ہو رہی ہے، مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے آپ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے بذات خود نہیں پتا کہ میں آپ سے کیا باتیں کر جاتا ہوں۔ یہ جنابی باتیں ہیں، یہ عطا ہے، یہ کرم نوازیاں ہیں، اور آپ بندے مکمل کوشش کریں، مکمل کوشش کریں کہ میں روایتاً گفتگو نہیں کر رہا، میں کہیں سے پڑی پڑی بات نہیں کر رہا، آپ مکمل کوشش کریں روحانی محفلوں میں حاضری کی، تاکہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں، آپ کے بچے پاک ہو جائیں، آپ کی نسلوں میں عاشق رسول پیدا ہوں، آپ کے گھر میں میرے نبی کے ترانے گائے جائیں، آپ کے گھر میں میرے نبی کے پروانے پیدا ہوں، اور آپ ان سے لطف اٹھایا کریں۔ دن رات آپ جب گھر جائیں تو آپ کے بچے یوں کھڑے ہوں، میرے آقا سے درس لے کر میرے آقا سے درس لے کر کہ ہمارے والد کا احترام ہم نے کس طرح کرنا ہے، ہم نے کس طرح کھڑے ہونا ہے اپنے والد کے آنے پر، ہم نے کس طرح اپنی والدہ کا احترام کرنا ہے، ہم نے اپنے بڑے بھائی کو کیا مقام دینا ہے، ہم نے اپنی بڑی بہن کو کیا جگہ دینی ہے، ہم چھوٹوں سے پیار کیا کرنا ہے۔ آپ کی زندگی نہ بدلے میرا گریبان ہے، آپ کی مکمل زندگی بدلے گی۔ آستانہ پہ تشریف لائیں اور روایتاً نہ تشریف لائیں، خالص تن تشریف لائیں، اور یہاں آ کر اپنے دل کے دامن کو وسیع کریں اور ہماری گفتگو سے اپنے آپ کو مزین کریں، خوبصورت کریں۔ یہ آپ کے لیے وہ پیغام ہے جس کو اگر آپ لے گئے تو یہ ایک نشست نہیں، کتنی نشستیں آپ کو میسر آئیں گی جو آپ کی زندگی کی کامیابی کی مکمل ضامن بنے گی۔ یہاں پروگرام ہر 11ویں شریف کو ہوتا ہے، سرکار دو عالم کا پروگرام ہر 11ویں شریف پہ ہوتا ہے، ہر نچندی جمعرات پہ ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں وہ خیرات بٹتی ہے جس سے دل کی الجھنیں دور ہوتی ہیں، سلجھنوں میں بدل جاتی ہیں، جس سے دل کی الجھنیں دور ہوتی ہیں، سلجھنوں میں بدل جاتی ہیں۔ سلجھا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے اور الجھا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے؟ الجھے کو سلجھانے کے لیے کہیں مکمل اہتمام کیا جائے اور وہ بندہ اس میں حاضر ہی نہ ہو سکے، جس کی اٹکلیں نکالی جانے کا اہتمام کیا جائے اور وہ بندہ پھر بھی شامل نہ ہو، اور پھر آ کے کہے حضور حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ٹھیک ہونے کے دروازے سے گزرا ہی نہیں ہے، حالات کیسے ٹھیک ہو جاتے؟ تو آ تو صحیح میرے شیخ کے در پہ، حالات تیرے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، حالات تیرے گھر کے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ایک بندہ بھی نظر نہیں آ سکتا ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے، میرے آقا کی عطا سے، جو بیٹھے اور یبوست خیالی میں ہو، جس کا اندر تنگ ہو، ایک بندہ بھی ہماری محفل میں آپ کو نظر ہی نہیں۔ ہمیں دعا کا جملہ کہنے سے بندوں نے ویسے ہی آراز کر لیا ہے کہ کیا دعا کا کہنا ہے، دعا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو سوچنے کی بات ہے، عطا آ جاتی ہے، یہ تو بس سوچنے کی بات ہے، عطا آ جاتی ہے۔ آستانے کو بہتر کرنے کے لیے جو میرے پاس ہے میں حاضر ہوں، جو آپ کے پاس ہے مکمل حاضر ہونا چاہیے، تاکہ آستانے کو لے کے ہم آگے چلیں اور پروازیں بڑھائی جائیں آستانے کی۔ میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آستانے کی ہر طرح بہتری کے لیے جو سوچنے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی ایسا خیر نہیں ہوگا پھر جو آستانے میں آپ کو آسانی سے میسر نہیں آئے گا۔
ہم اپنی سر توڑ کوشش میں ہیں کہ آستانے پہ ہر بندے کے لیے جتنی آسانیاں پیدا ہو سکیں، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ۔ جب جسمانی طور پہ آسانیاں ہوتی ہیں تو روحانی طور پہ آسانیاں لینے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ ہر عرس پہ آتے ہیں، آپ کی نظر نہیں دیکھتی کہ آستانے پہ کیا ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے یہاں بیٹھا ہوگا، طارق ہے اس کا نام، یہ ابھی قربت نہیں یہ طارق نہیں، دوسرا طارق۔ یہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے اپنے ارادے میں استقامت پیدا کی، مضبوطی پیدا کی کہ آستانے پہ اور آسانی پیدا کی جائے، اور آسانی پیدا کی جائے۔ قدرت کہاں رکھتا ہے ایک مرید قدرت کہاں رکھتا ہے؟ یہ قدرت شیخ سے ملتی ہے بندے کو، شیخ سے یہ ڈھارس اور طاقت ملتی ہے۔ ہوتا سب کے پاس کچھ ہے، سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ آستانے سے یہ بندے کو استقامت اور مضبوطی ملتی ہے۔ اس مضبوطی کو، جس کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیسے سے، اس کو پیسہ چھوٹا چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور عنایتیں بڑی بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آدمی کاروبار میں جو کاروبار کرتا ہے، اگر میں بتاؤں نا تو آپ کتنے بندے قسم خدا کی اس کے سامنے بس ہو جائے۔ اور یہ آدمی اپنے دل کے دائرے میں کشادگی کے اعتبار سے کوئی تقریباً 15,000 بندے کا کھانا لے کے آیا آستانے۔ ایک بندہ کم از کم 15 سے 20,000 بندے کا کھانا لے کے آیا ہے۔ یہ تو لے کے آیا ہے، پیچھے ارادے میں یہ بات چھوڑ کے آیا ہے کہ عرس سارے کا ہی کھانا میں نے دے دیا۔ لنگر خانے آستانے پہ 4 ہے اس وقت۔ جو ہمارا مین لنگر خانہ تھا، جس میں ہم نے اتنے دوست شامل کیے ہوئے تھے، وہ مین لنگر خانہ تھا، اور جس میں ہمارا ایک ہی کلندر کھڑا ہو گیا، وہ دوسرا آستانہ تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے دوسرا لنگر خانہ قائم کر دیا آستانے پہ، اور لنگر خانہ بھی کیسا قائم کیا آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا۔ جو لوگ گئے دوسرے لنگر خانے پہ جو اس طرف تھا، وہ بندے ہاتھ کھڑا کرے جن کو پتا ہے۔ دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے 90% بندے جو اس محفل میں ہیں، اور اس کی تمام محفل علیحدہ علیحدہ ہے، تمام پروگرام علیحدہ علیحدہ ہے، اس ایک پروگرام میں جو بندے ہیں ان میں 80 to 90% بندوں کو اس بات کا 80 to 90 بندیاں نو سوچو اس گل دا پتہ لگ گیا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی یہاں لنگر خانہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں لنگر بٹ رہا ہے۔ تو آپ ان قریب دیکھنا یہاں لنگر خانے کتنے ہوں گے کہ بندے کے شکم میں جگہ ہی نہیں ہوگی کہ کہاں سے میں۔ یہاں ہماری لاہور سے ایک ٹیم آتی ہے جو سبیل کا اہتمام کرتی ہے، فی سبیل اللہ و فی رسول اللہ، وفی رسول اللہ، جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے لیے لوگوں کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ میری دوسری ٹیم ہے جو یہاں کام کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کتنی محبت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے جا کے جب دیکھا نا تو میرے اندر کا شخص جو ہے نا وہ سنبھل سا گیا کہ کیا بات ہے، جب اتنی محبت رکھنے والے دوست موجود ہیں، کمی کس بات کی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی کہ دودھ کی سبیلیں ایک طرف چل رہی ہیں اور کھیر کی سبیلیں ایک طرف چل رہی ہیں، چائے کا مکمل اہتمام کیا ہوا ہے، کھانے کے بے شمار لوازمات اکٹھے کر کے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو روحانی غذا کے لیے کیوں نہیں میں بھیک طلب کروں گا؟ اپنے شیخ الشیخ سے روحانی غذا کے لیے میں کیوں نہیں بھیک طلب کروں گا؟ میں نے روحانی غذا کے بھی لنگر خانے بنا دینے،
آپ میرے جس ساتھی جس دوست کے پاس بیٹھیں گے آپ کو روحانی غذا ملا کرے گی، جس کی آنکھ میں آنکھ لڑے گی وہ آپ کو سیراب کرتی چلی جائے گی، جس کے ہاتھ سے ہاتھ ملے گا وہ آپ کو سیراب کرتا چلا جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لنگر خانہ ہی نہیں ہے، یہ تونگر خانہ ہے، یہاں سے ہر قسم کی خیرات بڑھتی ہے۔ آپ میرا ساتھ دینے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے۔ جو آدمی زبان سے اس کو خوبصورت کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے اتنا علم اتنا فکر دیا ہے، وہ میرا ساتھی اس طرح لے کے چلے۔ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ بندہ اس طرح لے کے چلے۔ جس کو اللہ نے قلم کی فکری خیرات عطا کی ہے وہ فکر سے آستانے کے اوپر لکھے جو اس کو صحیح نظر آئے، اور ریاکاری اور بناوٹ اور ظاہرداری ذرا بھر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی ایسی بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ جو حقائق پہ گفتگو لکھ سکتا ہے وہ آستانہ پہ جو محسوس کرے اس کو لکھے جا کے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کریں گے، اس کا ساتھ بھی پورا دیں گے۔ آستانہ جس طرح جس منزل کی طرف رواں ہے اس کے ساتھ جو آدمی جو ساتھ دے سکتا ہے وہ مکمل ساتھ دے اور تیار ہو جائے۔ یہ آستانہ اس کا ہے، یہ آستانہ خدا کا، مصطفیٰ کا، شیخ کامل کا ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہے، اس کو خوبصورت کرنا ہے۔ آپ کو میرے پاس جو آئے ہوئے نعت خان نان حضرات ہیں، آپ کو ان کے انتخاب سے اندازہ نہیں ہوا؟ ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں روایتاً محفلوں میں۔ جو نعت خان جاتے ہیں محفلوں میں، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں، میرے تو اندر ہر وقت ایک سماع محفل ہوتا ہے، میرے ہر وقت ایک خلوت میں انجمن ہوتی ہے، اور میں اس انجمن میں اپنا سفر گزار رہا ہوتا ہوں، اس لیے مجھے کہاں جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ آستانے پہ جو بھی نعت خان کلام پڑھتا ہے اس کو کتنے رستوں سے گزر کے آنا پڑتا ہے کہ کہیں کیفیت پہلے سے کم نہ ہو جائے۔ میں نے اس بچے کا کلام جب سنا تو میری کیفیت بنی، تو کیفیت کے بعد میں نے کہا اب اگلا بندہ کیا کرے؟ تو پھر میرے اندر یہ بات آئی، کیفیت کا برتن کشادہ کتنا ہے، یہ تو پوری ہونی نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے دیکھ تو اگلا کیا کرتا ہے۔ میں نے یہ دل میں ارادہ کیا تو اللہ نے بندے کو کھڑا کر، اور اس بندے نے چھک چھک کے رکھ دیتا میرے برتن نو، اور زیادہ جی میں بکانے پھوک بری دیئے نا انہیں انج کر کے میرا برتن ہی بدا کے رکھا۔ تو میں کیسے شکریہ ادا کروں اس عطائے ربی کا، اس عطائے رسول اللہ کا، جس نے میری برتن کی کشادگی کا بھی سامان کیا اور اس کو پورا کرنے کا بھی سامان کیا۔ یہ آپ کے ذریعے ادھر آتا ہے اور پھر حل ہو کے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ذریعے ہی میں باری کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر یہ جب کھل جاتی ہے تو میں سب پہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ آستانے سے خیرات پائیں گے۔ میں اگلی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی نشستوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا تو کام آپ تک بات پہنچانا ہے، آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں۔